صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بخاری شریف باب المساجد، اور آج بہت پیاری دو حدیث ہم پڑھیں گے. ویسے تو ساری ہی حدیث سارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات بہت خوبصورت اور پیاری ہے، لیکن یہاں پہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. آپ سب کو پڑھ کے سن کے اس کو بہت اچھا لگے گا. عنوان ہے الخوخۃ والممر فی المسجد. مسجد میں کھڑکی اور راستے کا بیان، کھڑکی اور گزرگاہ رکھنے کا بیان. حدیث ہے 454، اور یہ حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. قال فرماتے ہیں خطب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا، خطبہ دیا اور فرمایا ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا وما عندہ، کہ اللہ نے اپنے بندے کو اختیار دیا کہ خواہ وہ دنیا میں رہنا چاہے تو دنیا میں رہ لے، اور خواہ ان نعمتوں کو اختیار کر لے جو اللہ کے پاس ہیں. فاختار ما عند اللہ، اور بندے نے ان نعمتوں کو اختیار کر لیا جو اللہ کے پاس ہیں. فبکا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت ابو بکر صدیق رونے لگ گئے. آپ نے خطبہ دیا اور ایک بندے کا ذکر کیا کہ اللہ نے ان کو یہ اختیار دیا کہ چاہیں تو دنیا کو پسند کر لیں یا آخرت کو پسند کر لیں. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے. فقلت فی نفسی، تو میں نے اپنے دل میں سوچا، ما یبکی ھذا الشیخ، کس بات نے ان بزرگوں کو رلا دیا. ان یکن اللہ خیر عبدا بین الدنیا و بین ما عندہ، کہ ایک شخص کو اللہ نے اختیار دیا کہ وہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس کو اختیار کر لے یا جو کچھ دنیا میں اس کو اختیار کر لے. فاختار ما عند اللہ، تو اس شخص نے جو کچھ اللہ کے پاس تھا وہ اختیار کر لیا. تو فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو العبد، تو کہتے ہیں کہ بعد میں سمجھ آئی کہ وہ عبد یا وہ بندے جو تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں بات فرما رہے تھے کہ مجھے اللہ نے اختیار دیا کہ چاہوں تو میں اس دنیا کو اختیار کر لوں اور چاہوں تو جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس کو اختیار کر لوں. وکان ابو بکر عالمنا، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سب میں سے زیادہ علم رکھنے والے تھے. یعنی انہیں سمجھ آ گئی تھی کہ یہ بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی وصال کا وقت جو ہے وہ قریب آ گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اختیار دیا ہے کہ آپ چاہیں تو دنیا میں رہیں یا آپ چاہیں تو جو کچھ ہمارے پاس ہے اس کو پسند کریں. تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں نے آخرت کو پسند کر لیا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے وصال کا وقت قریب ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رونے لگ گئے. قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابو بکر لا تبکی، آپ نہ روئیں، ابو بکر آپ نہ روئیں. ان امن الناس علیہ، میرے اوپر جو لوگوں میں سب سے زیادہ احسان ہے، فی صحبت ہی و مال ہی ابو بکر، کہ جان یعنی ان کی صحبت اور جان اور مال کا وہ حضرت ابو بکر صدیق کا، کہ میرے اوپر سب سے زیادہ احسان آپ کا ہے دنیا کے تمام انسانوں میں. وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا مِنْ أُمَّتِي لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ، اور اگر میں امت میں سے کسی کو دوست بنانا چاہتا، خلیل بنانا چاہتا، تو ابو بکر صدیق کو بناتا. ولیکن اخوۃ الاسلام والمودۃ، لیکن جو اخوت اسلام اور مودت اور محبت ہے وہ کافی ہے، وہ افضل ہے. لا یبقین فی المسجد باب الا سد، پھر آپ نے فرمایا کہ مسجد میں کوئی باب کھلا باقی نہ رہے، سب دروازے جو ہیں وہ بند کر دیے جائیں. الا باب ابی بکر، سوائے حضرت ابو بکر صدیق کے دروازے. کہتے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دروازہ تھا وہ مسجد کے اندر کھلتا تھا. ویسے تو ان کا جو اپنا گھر تھا اس کا جو مین جو بڑا دروازہ تھا وہ دوسری طرف تھا، لیکن اس کی جو پچھلی سائڈ تھی اس کا ایک دروازہ مسجد میں کھلتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب دروازے بند کر دیے جائیں سوائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کے. اصل میں ابتدائی دور میں صورت یہ تھی کہ مسجد نبوی کے گرد صحابہ کرام کے گھر تھے، اور انہوں نے ایک مختصر دروازہ مسجد کی طرف بھی کھول رکھا تھا کہ جب نماز کا وقت آئے تو ہم اس چھوٹے دروازے سے داخل ہو جائیں اور آ کے جماعت میں شریک ہو جائیں. لیکن مرض الوفات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب کے دروازے جو ہیں وہ بند کر دیے جائیں جو مسجد کے اندر کھلتے ہیں.
اور صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ کھلا رہے. اور اس کے میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ اس طرف بھی اشارہ تھا کہ بعد میں خلافت جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کو ملے گی اور وہ اس راستے سے آئیں گے اور لوگوں کی امامت بھی کرائیں گے اور جو اپنے امور ہیں خلافت کے وہ بھی انجام دیں گے. اور یہ حدیث جو ہے یہ حضرت ابن حبان کے نزدیک وہ اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ ہونے کی دلیل بھی ہے، کیونکہ حضور نے یہ فرما کر کے مسجد میں سے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ سب کھڑکیاں بند کر دی جائیں، تمام لوگوں کی خلافت کو یکسر ختم کر دیا تھا. بہرحال یہ آراء ہیں. اسی ضمن کی دوسری حدیث بھی پڑھ لیں، پھر ہم اس کی پوری تشریح دیکھتے ہیں. دوسری حدیث جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. عن ابن عباس قال فرماتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مرضہ الذی مات فیہ، کہ آپ جب آخری مرض تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس کے قریب آپ نکلے، یعنی اپنے حجرے سے نکلے. عاصباً رأسہ بخرقہ، اپنا سر جو تھا اپنے باندھا ہوا تھا کپڑے کے ایک ٹکڑے سے، یعنی سر میں بہت زیادہ درد تھی اور درد کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کو باندھا ہوا تھا. فقعد علی المنبر، آپ ممبر پر بیٹھے تشریف رکھی. فحمد اللہ واثنى علیہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد اور تعریف بیان کی. ثم قال، پھر فرمایا انہ لیس من الناس احد امن علی فی نفسہ ومالہ من ابی بکر بن ابی قحافہ، میرے اوپر لوگوں میں سے کسی کا احسان جان اور مال سے جو ہے وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ نہیں ہے، کہ سب سے زیادہ احسان جو ہے میرے اوپر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِّنَ النَّاسِ خَلِيلًا، اگر میں لوگوں میں سے امت میں سے کسی کو خلیل بناتا، لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، تو میں ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیل بناتا. وَلَكِنْ خُلَّةُ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ، لیکن جو اسلام کی دوستی ہے وہی افضل ہے. سُدُّوا عَنِّي كُلَّ خَوْخَةٍ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ، اس مسجد کے اندر جتنے روشن دان یا کھڑکیاں کھلتی ہیں ان سب کو بند کر دیا جائے. غیر خوخت ابی بکر، سوائے حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کھڑکی کے. اچھا، پیچھے میں باب استعمال کیا گیا تھا پچھلی حدیث میں، اور یہاں پہ خوخہ استعمال کیا گیا ہے. باب دروازے کو کہتے ہیں یا بڑی کھڑکی کو کہتے ہیں، اور خوخہ جو ہے یہ چھوٹی کھڑکی اور روشن دان ہوتی ہے. تو دونوں حدیث ہم مانی ہیں، اور دونوں احادیث میں یوں ہم سمجھیں کہ باب تو باب المساجد ہے، اور مسجد کے اندر تمام دروازے بند کر کے ایک دروازہ کھلا رکھنے کی بات ہے. وہ بات تو میں سمجھ آ گئی کہ سب دروازے بند کر کے ایک دروازہ کھلا رکھا جائے، لیکن اسی کے اندر جو ذیلی مضمون ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے. اور ایک اور مقام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ بہت سے صحابہ کرام نے میرے ساتھ جو احسانات کیے تھے ان کا میں بدلہ اتار چکا ہوں، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانات کا بدلہ میں ابھی تک نہیں اتار سکا، اور اللہ تعالیٰ ہی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی جزا دے گا. اور ہم سب کو معلوم ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان اور مال حتیٰ کہ اولاد ہر چیز جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور اللہ کے دین کے لیے پیش کر دی تھی، اور کچھ بھی انہوں نے بچا کے نہیں رکھا تھا. روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ چاہے میری پوری زندگی کا پورا عمل ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا جائے، لیکن وہ مجھے صرف ایک رات کا ثواب دے دیں جو انہوں نے غار ثور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری تھی. یعنی وہ رات تنہا اتنی بھاری رات تھی، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والا، جبکہ معلوم تھا کہ کفار جو ہیں وہ تلواریں لے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور جان کو خطرہ ہے، اس وقت جس نے ساتھ دیا، اور اس وقت آپ کے اہل خانہ نے بھی ساتھ دیا. ہمیں معلوم ہے کہ حضرت اسماء جو ہیں وہ کھانا پہنچاتی تھیں، اور انہوں نے اپنا جو کمر بند تھا وہ پھاڑ کے تو جو بنا کے دی، جو باندھ کے دیا اس کے ساتھ رسی باندھ کے دی. اور اسی طرح سے ان کا جو غلام تھا وہ بکریاں چراتا ہوا جاتا تھا، دودھ لے کے جاتا تھا، بیٹے بھی جاتے تھے، جا کے خدمت کر رہے تھے غار ثور میں. تو اس طرح سے پوری اولاد بھی لگا دی. اور پھر ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی آپ کی بیٹی تھیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت حسرت فرمایا کرتے تھے اور مقابلہ کرتے تھے کہ کون آگے بڑھتا ہے ثواب میں. اس طرح غزوہ تبوک کے موقع پہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ کس طرح سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا مال لے آئے اور کچھ بھی بچا کے نہیں رکھا. تو اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جگہ یہ بھی فرمایا کہ ثقیفہ بنی سعدہ میں یہ جب یہ مکان تھا
ابھی بھی یہ مسجد نبوی کے قریب ہے اور اس کو ایک لائبریری بنایا گیا ہے، کہ اس مکان میں جب صحابہ کرام اکٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے خلافت کا فیصلہ کر رہے تھے کہ کس کو خلیفہ بنایا جائے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 2 آدمی موجود ہیں، ان میں سے کسی ایک شخص کے ہاتھ پہ تم بیعت کر لو، ایک ابو عبیدہ بن جراح ہیں اور ایک عمر بن خطاب ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں واللہ اللہ کی قسم مجھے آگے کیا جائے اور بغیر کسی قصور کے میری گردن اڑا دی جائے تو یہ بات مجھے زیادہ پسند ہوگی اس کے مقابلے میں کہ میں ایک ایسی قوم کا خلیفہ بنوں جس میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہوں، کیونکہ ان کا درجہ بہت بلند ہے۔ یعنی وہ سمجھتے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق کا درجہ اتنا بلند ہے کہ ان کی موجودگی میں شہید ہو جانا پسند کر لوں گا، لیکن ان کی موجودگی میں خلیفہ بننا پسند نہیں کروں گا۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کا مقام اور مرتبہ کیا تھا، اور کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فضیلت منبر پہ آ کے بیان کی اور ان کی خلافت کی طرف بھی اشارہ کر دیا۔ تو ان احادیث کو اگر ہم صرف ان 2 احادیث کو لیں تو ہمیں جو ان کے فضائل اور مناقب پتہ چلتے ہیں کہ ایک تو وہ سب صحابہ سے زیادہ ذہین اور علم والے تھے، جیسے باقی صحابہ حیران ہو رہے ہیں کہ یہ کیوں روئے، اور انہیں سمجھ آ گئی تھی کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر دیا ہے کہ میرے جو وصال کا وقت ہے وہ قریب آ گیا ہے۔ اسی طرح جب سورہ نصر نازل ہوئی تھی فتح مکہ کے موقع پہ، اس کے بعد تو اس وقت بھی ابوبکر صدیق رونے لگ گئے تھے جب اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ فتح آ گئی ہے اور اب آپ استغفار کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں، تو وہ رونے لگ گئے تھے۔ انہیں سمجھ آ گئی تھی کہ اب آخری وقت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قریب آ گیا۔ دوسری بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ یہ خاص رازدان وحی تھے، انہوں نے وحی کا مفہوم بھی جلدی سمجھ آتا تھا اور بہت سی چیزیں جو دوسرے صحابہ کرام کو نہیں معلوم تھیں انہیں معلوم تھیں۔ تیسری بات یہ کہ اپنی جان اور مال سے انہوں نے سب سے زیادہ خدمت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دین اسلام کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا احسان مانا اور یہاں تک کہ فرمایا کہ ان کے احسان کا بدلہ اللہ ہی دے سکتا ہے۔ اور پھر چوتھی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ محبوب تھے اور خلیل بنانے کی آرزو تھی، لیکن ظاہر ہے آپ نے اللہ کو خلیل بنا لیا تھا اور اللہ نے آپ کو اپنا خلیل بنایا تھا، اس لیے آپ نے انسانوں میں سے کسی کو خلیل نہیں بنایا۔ اچھا، دوست سے زیادہ بڑا درجہ ہوتا ہے خلیل کا، جو خلوتوں کا بھی ساتھی ہو اور بہت زیادہ قریب ہو، تو آپ نے انسانوں میں سے کسی کو خلیل نہیں بنایا، وہ خلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ تھے۔ اور لیکن آپ نے اس آرزو کا اظہار کیا کہ اگر میں نے بنانا ہوتا تو میں ابوبکر صدیق کو بناتا، لیکن یہ کہ جو اسلام کی جو دوستی ہے اور مودت ہے وہ کافی ہے۔ اور پھر جو بات ہم نے کی کہ دروازہ جو ان کے گھر کی طرف کھلا رہے، تو اس کا مقصد یہ تھا کہ ان کے لیے ریاستی امور میں آسانی رہے، اور یہ حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کی طرف اشارہ تھا۔ اس کے علاوہ ہمیں باقی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ بالغ مردوں میں سب سے پہلے جو اسلام قبول کیا تھا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا، پھر آپ کی صاحبزادی ام المومنین تھیں، اور حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جنت میں انبیاء کے بعد جو سب سے پہلے داخل ہوں گے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، اور اس لحاظ سے انبیاء کے بعد مخلوق میں سب سے افضل ہستی جو ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے اسوے کو سمجھنے کی اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔